اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ مریم۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر مصحف میں اس کا نمبر 19واں اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 44 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ سورۃ کاف سورۃ مریم آیا 1۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ سورۃ مریم آیا 2۔ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے بہنوئی تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو زکریا علیہ السلام کی زندگی میں مجسم کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کے حالات، ان کے صالح اعمال اور عمدہ صفات کا تذکرہ فرمایا تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں اور پیروی کرنے والے ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تاکہ پیروی کرنا ممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیان کے توسط سے اپنے دوستوں پر رحمت اور اس کے حصول کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے ذکر کی کثرت، اس کی معرفت اور اس تک پہنچنے والے اسباب کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اسرائیلیوں میں سے نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کیا۔ انہوں نے رب کے بندوں کو رب کی طرف بلایا اور انہیں وحی کی تعلیم دی۔ اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد تک کے لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو ایسی ہی خیر خواہی کے جذبے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ سورۃ مریم آیا 3۔ اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ ندا کے معنی ہے دعا کی اور رغبت سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام نے گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا کی، دل کی بات کھول کر سامنے رکھی اور قربت کی حالت میں رب کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام نے چھپی دعا کیوں کی؟ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیا 55۔ چھپی دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے اور ریاکاری سے دور ہوتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورۃ النمل آیا 62۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اسے مانگو تو تمہیں لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی میں اس سے دعا مانگو تو موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی بہت سی مثالیں رکھی ہیں۔ انہوں نے مصیبت اور پریشانی، آزمائش کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت اور تکلیف دور فرمائی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے، خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے کھرا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی، جہاں ایک مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں نکل لیا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا۔ رب العزت نے
یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیات 87 اور 88۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الصف میں فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ سورۃ مریم آیا 4۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اس حال میں وفات پا جائیں گے۔ بندوں کو ان کے رب کی طرف دعوت دینے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں ان کی نیابت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب کے پاس اپنی ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکوہ کیا اور اسے چپکے چپکے پکارا تاکہ یہ دعا اخلاص کے لحاظ سے اکمل اور افضل ہو۔ قال ربی انی وہن العظم منی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ہڈیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ہڈیوں پر ہی جسم کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ اس سے مراد ہے جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے، ایسے ہی سر کو سفیدی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور سر تیزی سے اس کی لپیٹ میں ہے۔ عنقریب اس میں کوئی سیاہ باز نہ رہے گا، کیونکہ بڑھاپا ضعیف اور کمزوری کی دلیل، موت کا ایلچی اور اس سے ڈرانے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے ضعف اور عجز کو اللہ کی طرف وسیلہ بنایا، اور اللہ کے ہاں یہ محبوب ترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ بندے کی اپنی قوت اور اختیار سے برآمد اور دل کے اللہ تعالیٰ کی قوت اور اختیار پر بھروسہ کرنے کا اظہار پر دلالت ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور اے میرے رب، میں نے آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ اپنے رب کے سامنے زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو رکھ کر یہ بتایا کہ میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، یعنی اے میرے رب، تو نے کبھی بھی مجھے میری دعا کو قبولیت سے محروم کر کے مجھے غائب و غاصر نہیں کیا، بلکہ تو مجھے ہمیشہ عزت اور اکرام سے نوازتا ہے اور میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیرا لطف و کرم ہمیشہ مجھ پر سایہ فکن رہا اور تیرے احسانات مجھ تک پہنچتے رہے۔ یہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کیا۔ زکریا علیہ السلام نے اس ہستی سے سوال کیا جس نے ماضی میں ان کو احسانات سے نوازا، وہ آئندہ بھی انہیں اپنی عنایت سے نوازے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے سچی دعا کیا ہے۔ یہ دعا اس یقین کا اظہار ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے دینے سے ملے گا، اور وہ نہ دے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس دعا کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو حیرت انگیز طور پر پوری ہو گئی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں۔ سورۃ مریم آیا 5۔ وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یقیناً مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے۔ زکریا علیہ السلام کو خوف تھا اگر میرا کوئی وارث نہ ہوا تو اس مشن کو آگے پہنچانے، اور میرے رشتہ داروں میں کوئی اس مشن کا اہل نہیں تو کہیں رشتہ دار حق سے دور نہ ہو جائیں، یعنی مجھے خدشہ ہے میری موت کے بعد بنی اسرائیل پر کون مقرر ہوگا، وہ تیرے دین کو اس طرح قائم نہیں کر سکیں گے
اس طرح قائم کرنے کا حق ہے، اور وہ تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت نہیں دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس میں لیاقت ہو کہ ان کی دینی سربراہی کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ زکریا علیہ السلام کی شفقت اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے، نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیٹے کی طلب عام لوگوں کی مانند تھی، جس میں دنیاوی مسئلے سے مقصود ہوتی ہیں۔ آپ کی طلب تو صرف دینی مسئلے کی بنا پر تھی۔ آپ کو خدشہ تھا کہیں دین ضائع نہ ہو جائے، اور آپ کسی دوسرے کو اس سے منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا گھرانہ مشہور دینی گھرانوں میں سے تھا اور رسالت و نبوت کا گھر شمار ہوتا تھا۔ اس گھرانے سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھی جاتی تھی، اس لیے زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ انہیں بیٹا عطا کرے جو ان کے دینی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فَهَبْ لِی مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، سو اب مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرمائیں، یعنی میری نبوت کا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اپنے پاس سے مراد ہے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اپنے خاص فضل سے مجھے خود عطا فرما۔ ایک اور مقام پر ان کی دعا کا ذکر ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 38، اور سورۃ الانبیاء میں ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 89۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بہترین وارث عطا فرمائے، ہم خود قرآن و سنت پر عمل کریں اور سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی اولاد عطا فرمائے، ایسی ذریت عطا فرمائے، ایسوں کا وارث بنائے، ایسوں کا امام بنائے جو متقین ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔